بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ان 3 لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور یہ 3 لوگ 3 قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ان میں سے ایک شخص ابرص تھا، یعنی ابرص اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم پر داغ دھبوں کی بیماری ہو، جیسا کہ یہ پھل بہری کی بیماری ہوتی ہے۔ اور دوسرا شخص جو تھا وہ اقرع تھا، یعنی وہ سر کے بالوں سے محروم تھا۔ اور تیسرا شخص اعمیٰ تھا جو نابینا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان تینوں اشخاص کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا، اور ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس باری باری بھیجا۔ سب سے پہلے فرشتہ ابرص کے پاس آیا، اور اس ابرص سے آ کر اس فرشتے نے یہ سوال کیا کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا جی لون حسن و جلد حسن، میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے، میرا رنگ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے، یعنی اس بدنمائی کی وجہ سے اور جسم پر جو داغ دھبوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دیں۔ تو پھر اس فرشتے نے سوال کیا کہ اچھا تمہیں اس دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹ بہت پسند ہیں۔ تو اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے اس کے جو جسم کی بیماری تھی، جسم کے داغ دھبے جو تھے وہ دور ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ اور ایک حاملہ اونٹنی اس فرشتے نے اس شخص کو دی، اور دعا یہ کی کہ بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے تیرے اس مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اقرع کے پاس گیا، یعنی وہ شخص کہ جو سر کے بالوں سے محروم تھا۔ اس فرشتے نے بھی جا کر اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری اس دنیا کی زندگی کے اندر کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، میری خواہش یہ ہے کہ میرے سر کے بال آ جائیں اور میرا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے۔ اس نے کہا اچھا تمہیں دنیا کی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا مال ہے جس کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے بھی سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے بال بھی آ گئے، جسم بھی اس کا خوبصورت ہو گیا، چہرہ بھی اس کا خوبصورت ہو گیا، اور اس نے اسے بھی ایک بہترین قسم کی گائے عطا کر دی۔ اس کے بعد وہ تیسرے شخص کے پاس گیا، اعمیٰ، جو کہ نابینا تھا، اور اس تیسرے شخص سے جا کر بھی اس فرشتے نے سوال کیا کہ تمہاری اس زندگی کے اندر کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، میری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھیں درست ہو جائیں تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ اور اس نے کہا کہ تمہیں دنیا کی جو چیزیں ہیں ان میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے، کون سا مال تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری بہت پسند ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اس کی آنکھوں کو درست کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کو ایک بہترین بکری عطا کر دی۔ اب حال یہ تھا کہ جس کو اونٹ دیا تھا اس کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک اونٹوں کا بہت بڑا ریوڑ اس کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ جس کو گائے دی تھی اس کے پاس ایک گایوں کا بہت بڑا ریوڑ اکٹھا ہو گیا، ایسی برکت اس کے مال میں ہوئی۔ اور جس کو بکری دی تھی اس کے پاس بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اکٹھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے مال میں برکت عطا فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ اسی شکل میں دوبارہ ان تینوں کے پاس آیا باری باری۔ سب سے پہلے وہ ابرص کے پاس گیا، اور ابرص سے جا کر یہ کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، اور اس وقت مجھے اللہ کے بعد زمین پر تمہارے سوا کوئی دوسرا آسرا نظر نہیں آتا، لہٰذا میں تمہیں اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت جسم اور اتنے زیادہ اونٹ تجھے جس ذات نے عطا کیے ہیں، میں اس کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری کچھ مدد کر۔ تو اس جو ابرص تھا اس نے جواب دیا کہ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو لہٰذا میں فی الوقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تم وہی تو نہیں ہو کہ جس کے جسم پر پہلے داغ دھبے ہوا کرتے تھے، اور تمہارے پاس نہ کوئی اونٹ وغیرہ کوئی مال بھی نہیں ہوا کرتے تھے؟ تو اس ابرص نے یہ جواب دیا کہ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس یہ مال تو نسل در نسل چلتا چلا آ رہا ہے،
آباء و اجداد سے یہ مال میرے پاس چلتا چلا آ رہا ہے، یہ مال میرے پاس کوئی نیا نہیں آیا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اسی حالت پر واپس لوٹ جا جس حالت پر تو پہلے ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اقرع کے پاس گیا جو سر کے بالوں سے محروم تھا، اور اس کے سامنے جا کر بھی اپنی یہی حاجت اور یہی پریشانی پیش کی، اور اس نے بھی یہی جواب دیا کہ الحقوق کثیرۃ، کہ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تم پہلے سر کے بالوں سے محروم ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تمہارے پاس مال و دولت بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ بالکل اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے شخص نے جواب دیا۔ تو فرشتے نے اس کو بھی یہی کہا کہ ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو واپس اپنی اسی حالت پر لوٹ جا جس حالت پر تو پہلے ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ تیسرے شخص کے پاس آیا، اعمیٰ کے پاس، جو کہ نابینا تھا، اور اس کے سامنے آ کر بھی اپنی یہی حاجات اور اپنی وہی ضروریات پیش کی۔ تو اب اس شخص نے یہ جواب دیا کہ بھائی یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس میں سے جو تمہارا دل کرے لے جاؤ اور جو تمہارا دل کرے چھوڑ جاؤ۔ تو پھر اس فرشتے نے جواب یہ دیا کہ میں تیرے پاس کوئی مال لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور تمہارے سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور ان پہلے جو دو اشخاص تھے ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ یہ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے، اور ان تینوں اشخاص کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ یہاں تک تو یہ حدیث کا مفہوم اور حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس سے جو سبق ہمیں، جو نتیجہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کب، کس وقت، کس انداز اور کس طریقے سے کس کو آزمائش میں مبتلا کر دیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا، جیسا کہ ان تینوں اشخاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا معاملہ کیا۔ اور دوسری چیز جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری بندے کے اوپر واجب ہے، اور نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت کو جس جگہ پر استعمال کرنے کا حکم ہے اس نعمت کو اسی جگہ پر استعمال کیا جائے۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس مال و دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال و دولت میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے اور اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔